السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری نشست کا، جیسا کہ معلوم ہے سبھی کو، آج ہماری نشست کا موضوع ہے سوشل میڈیا رحمت یا رحمت۔ اور اس اہم ترین موضوع کے لیے ہماری آج کی اس نشست کے لیے جو مہمان خصوصی ہیں، فضیلۃ الشیخ توحید عالم ندوی حفظہ اللہ۔ تو الحمدللہ شیخ محترم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو آن کر لیں تو بہتر رہے گا۔ شیخ الحمدللہ، میں چونکہ آپ لوگ شیخ محترم کو دیکھ رہے ہیں اور شیخ محترم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، میں شیخ کے تعارف میں دو ایک باتیں پیش کروں گا اور اس کے بعد وقت ضائع کیے بغیر آج ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا نام نامی، اسم گرامی توحید عالم آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد محترم بڑی ہی معروف اور بڑی ہی دیندار شخصیت ماسٹر فخر عالم حفظہ اللہ، اللہ تبارک تعالی ان کا سایہ ہم پر دراز کرے۔ آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا اصل آبائی وطن، ہمارا اپنا وطن فتح پور ضلع بارہ بنکی یو پی، آپ کا اپنا وطن ہے، اور ایشیا کی معروف و مشہور یونیورسٹی ندوۃ العلماء لکھنؤ میں آپ تفسیر کے استاذ ہیں۔ درمیان میں چند اسباب کی بنا آپ بلوچ پوری میں، لکھنؤ ہی میں ایک علاقہ ہے بلوچ پوری، جہاں پر ادارہ ہے مظہر الاسلام، جو کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ ہی کی شاخ ہے، وہاں پر آپ تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے۔ مشکات یعنی حدیث اور تفسیر آپ کے موضوعات میں سے تھے، اور ان کے علاوہ آپ نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے اور اپنی علمی صلاحیت کی وجہ سے، آپ کے لیے یہی بتا دینا کافی ہوگا کہ آپ ایک معروف اور مشہور عالم دین فضیلۃ الشیخ سلمان ندوی حفظہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، اور آپ نے ان سے خصوصی شغف اور خصوصی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی علمی صلاحیتوں کے سبب اور اپنی جو ہے علمی خدمات کے سبب دور دراز ممالک کے بھی سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا ایک بڑا ہی مشہور خطاب اور بڑا ہی مشہور پروگرام آپ کا الجزیرہ ٹی وی پر قطر حکومت کی جانب سے سنت کی دفاع کے موضوع سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کی بڑی شخصیات شریک تھیں، اور آپ بھی ہندوستان کی جانب سے، ہندوستان کی طرف سے بطور نمائندہ آپ بھی اس میں شریک تھے، اور آپ کا یوٹیوب پر جو خطاب ہے، الجزیرہ ٹی وی پر جو خطاب ہو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں شیخ محترم مختلف تحریکوں کے اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، متحرک تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، اور کئی ایک اداروں کے محتمم اور کئی ایک اداروں کے منتظم اور اس کی کمیٹی کے ذمہ داران میں سے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ جو چند باتیں آپ کے تعارف سے متعلق پیش کی ہیں، ان باتوں سے میں آپ کا تعارف صحیح طور پر پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ سب انشاءاللہ تعالی جب براہ راست شیخ محترم آپ سے روبرو ہوں گے اور ہم سب شیخ محترم کو سماعت کریں گے، اس وقت آپ کی شخصیت سے ہم اور اچھی طریقے سے واقف ہو سکیں گے۔ لہٰذا میں بغیر وقت ضائع کیے، بغیر کسی تاخیر کے، میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا رحمت یا زحمت، اس موضوع سے متعلق ہم مشارکین اور مشارکات کو مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ آپ میوٹ ہیں شیخ، آپ میوٹ ہیں۔ الحمدللہ۔
ویڈیو چلتی رہے یا ویڈیو ہٹا دیں جیسا آپ کہیں؟ رہے گی تو بہت اچھا رہے گا، ڈائریکٹ آپ کو دیکھ کر سن سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شیخ ہیڈ فون لگا لیں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ اچھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصحبه الكريم، أما بعد۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اور جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے مستقبل کی یہ پیشن گوئی اور نشاندہی ہے کہ یہ امت آگے آنے والے دنوں میں سخت آزمائشوں کے دور سے گزرے گی، اور آزمائشیں کئی قسم کی ہوں گی، کئی طرح کی ہوں گی، لیکن ان آزمائشوں سے امت کیسے بچے اور کیسے شریعت پر رہتے ہوئے ان سے گزرے، اس کی بھی قرآن اور حدیث کے اندر ہدایات دی گئی ہیں۔ موجودہ جو دور ہے اس میں بہت سی ایسی شکلیں ہیں فتنوں کی، آزمائشوں کی، مصائب اور آلام کی، کہ اگر امت مسلمہ احتیاط نہیں کرے گی اور گہری نگاہ نہیں رکھے گی تو کسی وقت بھی کسی بڑے فتنے کا شکار ہو سکتی ہے، اور کسی وقت بھی وہ کسی آزمائش میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال رحمت یا زحمت ہے۔ میڈیا اور اس کے آلات، اور خصوصاً ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ موجودہ دور کا ایک بہت ہی بھیانک
اور بہت ہی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے والا ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے اچھے گھرانوں کی اور بہت ہی دیندار اور بہت متقی اور پرہیزگار گھرانوں کی بہت بڑی ایک نسل اس فتنے کا ایسا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے آئندہ نسلوں کی حفاظت خود ان گھروں کے اندر مشکل ہوتی جا رہی. حالانکہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے صحیح انداز میں صحیح مقصد کے لیے اگر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے تو اس سے ہم بہت بڑے پیمانے پر مثبت کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر مزاج کی، قلب کی، دماغ کی اور فکر اور سوچ کی تعمیر کم ہوتی ہے اور اس کی تربیت کم ہوتی ہے. اس وجہ سے عام طور پر سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پر اگر غلط طریقے سے کوئی اس کا استعمال کرنے پر آ جائے تو پھر اس کی زندگی دنیا کی بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت کی بھی تباہ ہوتی ہے. اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ ہم کیسے اس کو سامنے رکھیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو اس کے منفی اثرات ہیں ہم اس سے کیسے بچیں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے. براہ راست یہ آلہ جو ہمارے پاس ہے، یہ ذریعہ جو ہمارے پاس ہے اپنی بات پہنچانے کا، یہ انسانوں کے حق میں مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. اس کا ضرر اور اس کا افادہ یہ استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ استعمال کرنے والا اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. اگر وہ اس کا استعمال صحیح مقاصد کے لیے کرتا ہے، اچھے جذبات کے لیے کرتا ہے، انسانوں کی ذہنی فکری اچھی بنیادوں پر تعمیر کے لیے کرتا ہے، کسی کو ہدایت، رہنمائی اور ارشاد اور اس کے صحیح رخ پر اس کی مدد کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ ایک بہت ہی اچھا پہلو ہے اور اس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں اور کرنے والے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کا استعمال غلط رخ پر کیا گیا تو اس سے پھر گھر کے گھر، خاندان کے خاندان سب تباہ ہو سکتے ہیں، سب کی زندگیاں غلط رخ پر جا سکتی ہیں، سب کا دماغ، ذہن، فکر اور سوچ بہت آسانی سے بدلا جا سکتا ہے. ان کو تخریبی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ آگے جا کر وہ دشمنوں کے آلہ کار بن جائیں اور اسلام کے خلاف استعمال ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس آلے کو، جو آلہ ہمارے پاس ہے، جو ذریعہ ہمارے پاس ہے، جو پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ہے، ہم تمام مشارکین اور مشاہدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کا استعمال اچھے مقصد کے لیے کریں. اس میں بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، چاہے آپ اس میں عقائد کی بات کریں، ایمانی فکر اور اسلامی سوچ کی بات کریں، چاہے آپ عبادات سے متعلق کوئی اچھی شکل پیش کریں، اور چاہے اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات یا جو دوسرے اہم موضوعات ہیں ان پر آپ گفتگو کریں اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن اور دماغ کو اچھے رخ میں ڈھالیں.
یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کام کرنے کا، مواد بھی موجود ہے، بس انتخاب کر کے اس کو اپنے ان بھائیوں تک اور ان بہنوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو اس سے دور ہیں یا جو غلط رخ پر جا چکے ہیں۔ ان کے لیے کون سا مواد ہمیں ایسا جو ہے ملے جو ان کے ذہن کو موڑ دے اور ان کے غلط رخ کو صحیح رخ کی طرف تبدیل کر دے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور یہ بہت اہم ایک سوچنے کی بات ہے، تاکہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اور اگر اس پر ہم نے نگاہ نہیں رکھی تو یقین مانیے کہ اچھے اچھے گھرانوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنا قیمتی وقت گھنٹوں گھنٹوں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ جس وقت کے ذریعے سے اور جس مدت کے صحیح استعمال کے ذریعے سے وہ اپنی شخصیت کو بنا سکتے تھے، اپنی شخصیت کی صحیح تعمیر کر سکتے تھے اور اپنی شخصیت کو نکھار سکتے تھے، اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے بہت ہی مفید ثابت کر سکتے تھے، لیکن احساس نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کا دن رات ایسا برا استعمال ہوتا ہے کہ پورا پورا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر بہت سی گندی، بیہودہ اور بہت قسم کی ایسی باتیں جو ذہن، دل، دماغ، سوچ سب گندی کر دیتی ہیں، اس کے دلدل اور کیچڑ میں ایسا پھنستے ہیں کہ پھر ان کی نماز بھی محفوظ نہیں رہتی، نماز کے اندر آنے والے خیالات بھی محفوظ نہیں رہتے، نماز کے اندر اللہ کا استحضار و دھیان بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ کوئی دینی کام بھی کرتے ہیں تو ایک روٹینی ورک ہوتا ہے، ایک ظاہری اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن روح سے، حقیقت سے، خشیت سے الہی سے خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت ہی گہری نگاہ رکھنا پڑے گی خود اپنی ذات کے اوپر، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہم کس طرح کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے ذریعے سے اچھا کام کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ ہم اس کے ذریعے سے برا کام کر رہے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا کو چلانے والے ہیں، جو ان آلات کو کنٹرول کرنے والے ہیں، وہ شاید ہمارے اندر سے، ہمارے والدین سے بھی زیادہ واقف ہیں۔ خوب جانتا ہے وہ کہ یہ سامنے والا جو اس آلے کا استعمال کر رہا ہے یہ کس چیز کا شوقین ہے۔ جس چیز کی طرف آپ بڑھیں گے وہ چیز خود بخود آپ کے سامنے ایسی بھیانک اور گندی شکل میں آتی جائے گی کہ شاید آپ کا نکلنا اس سے مشکل ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط کریں، ورنہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے سمجھنے کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، عنقریب امت کے سامنے بہت سے بھیانک فتنے ہوں گے جیسے سخت رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام ہوتے ہوتے فتنوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا اس کی لپیٹ اور زد میں آئے گا کہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس میں کہا گیا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ جب شام کرے گا تو وہ ایمان کی حالت میں کرے گا اور لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں بظاہر اس وجہ سے نہیں آتی تھی کہ شام کو آدمی اپنے گھر آئے گا، دن بھر کا تھکا ہارا ہوگا، کھانا کھائے گا، آرام کرے گا، اپنا سو جائے گا، اور پھر اٹھے گا صبح تو وہ کفر کی طرف جا چکا ہوگا۔ تو اس میں آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ جب آدمی شام کو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کھانا کھا کر اپنے بیڈ روم میں لیٹتا ہے اور پھر اس کے بعد جب موبائل وہ اٹھاتا ہے تو اس موبائل میں جو فحاشی، جو گندگی، جو کفر، جو الحاد، جو شرک، اور اس کفر و الحاد پر، خدا کے خلاف بغاوت پر
الٹے سیدھے ملحدوں کے جو دلائل ہیں وہ ایسا ذہن کو خراب کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بچے اور بچیاں صبح ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلی جاتی۔ یہ حقیقت ہے جو اس وقت پیش آ رہی۔ کتنی ہماری بچیاں جو پڑھنے میں اچھی تھیں، جن کے کیریئر اور مستقبل کی اچھی امید تھی، جن کا اچھا فیوچر ہونے والا تھا، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کر ڈالی۔ اور یہاں تک کہ بہت سی ہماری مسلم گھروں کی بچیاں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایسے ناہنجار، ایسے کمینے اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں، جہاں انہوں نے اپنے اسلام کا بھی سودا کر لیا اور اپنی عزتوں کو بھی تار تار کروا دیا۔ اور اس کے بعد وہاں جا کر جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور ان کے ساتھ جو غلط چیزیں پیش آئیں، جب انہوں نے داستانیں بیان کی ہیں تو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سب جو کچھ ہوا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھی، اور اس نے اپنا دوست اور محسن کون ہے اس کو نہیں سمجھا۔ اس نے صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی اس رو کو، اس لہر کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اس طرف بہہ گئی اور غلط رخ پر چلی گئی۔ یہ حدیث میں جو یہ ٹکڑا ہے یہ بہت اہم ہے کہ شام کو تو ایمان کی حالت میں، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور ظاہری زیب و زینت دنیا کی چند دنیا کے ٹکے اور کوڑی کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جتنے لوگ خاص کر اس وقت شریک ہیں اور پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنی فکر کریں اور اپنی ذات پر نگاہ رکھیں، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے نظریات پر، اپنی اندر کی سوچ اور فکر پر، اندر کے جذبات اور احساسات پر نگاہ رکھیں کہ ہمارا اندر کا رخ کیا ہے، ہمارے مزاج میں کیا پنپ رہا ہے، ہمارے نظریات اور احساسات اور جذبات میں کون سی چیزیں غالب ہیں۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں اپنی قبر یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر یاد آتا ہے، اپنا حساب و کتاب یاد آتا ہے، جنت اور جہنم یاد آتی ہے، یہ یاد آتا ہے، یا پھر ہمارے تنہائی کے خیالات کچھ گندے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہم گندگی کی طرف جانے لگتے ہیں، ہمارے احساسات گندے ہونے لگتے ہیں۔ بظاہر جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری سوچ، ہماری فکر کیا ہوتی ہے، اور ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہمارے دل دماغ کیا سوچتے ہیں، یہ ہم سب کے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم مسئلہ ہے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں اور بچیوں اور اپنے بہن بھائیوں کے سلسلے میں، کہ ہم ان کے اوپر کیسے نگاہ رکھیں کہ وہ بھی موبائل کا غلط استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ ہم ان کو بالکل منع نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے ہیں جو بالکل معصوم ہیں ابھی، ان کو تو ان پر روک لگائی جا سکتی ہے، ان سے موبائل لیا جا سکتا ہے اور ان کو موبائل سے دور رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو اسکول میں، کالجز میں داخل ہو چکے ہیں، اب شاید ان سے موبائل لینا مشکل ہو، موبائل سے دور رکھنا بھی مشکل ہو۔ نظام ایسا رائج ہو چکا ہے کہ جس میں شاید ہم یہ چیز نہ کر سکیں، کیونکہ آن لائن کلاسز چلتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، کب کس وقت کوئی پڑھانا چاہتا ہے، تو شاید یہ ہم سے ممکن نہ ہو سکے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پھر ان بچوں کی نگرانی کیسے کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے، جو صارفین نے اور جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے بہت سے ایپ بنائے ہیں۔ اگر جس ایپ کو ہم لوڈ کر لیں اور ان بچوں اور بچیوں کے موبائل کو اس سے کنیکٹ کر دیں
تو انشاءاللہ ہم پھر اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھے طور پر نگرانی کر سکتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے اس فتنے سے بچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں درخواست کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے اور اپنی تمام جو ہے اس میں شریک ہونے والی قابل احترام خواتین سے کہ ہم سب اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اس طرح کے ایپ ہیں ہم ان کا استعمال کریں اور اس پر اپنے بچوں اور بچیوں کی بھرپور نگرانی کریں۔ تو اس میں سے جو 5-6 ایپ میرے سامنے ہیں میں ان کو آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں اور چاہیں بعد میں اس کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے سن کر اس ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ایپ جو ہے وہ ٹریک اٹ ایپ ہے۔ ٹریک اٹ ایپ جو ہے یہ ایسا ایپ ہے جس کے ذریعے سے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کی بدولت والدین براؤزر اور میسج پر بھی بآسانی نظر رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آن لائن گیم کھیلنے پر بھی آپ جان سکتے ہیں کہ بچہ کون سا گیم کھیل رہا ہے اور کھیلتے ہوئے اسے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ اس سے وائی فائی ٹریکنگ جیسی اہم معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اور ٹریک کیے گئے فون سے نوٹیفیکیشن بھی موصول ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جس کا نام ہے ٹریک اٹ ایپ۔ دوسرا جو ایپ ہے وہ ایم اسپائی ایپ ہے۔ ایم اسپائی ایپ، MSPY اور ایپ۔ اس ایپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بچوں کے فون کی زبردست طریقے سے مانیٹرنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ بچوں کے موبائل پر آنے والی کال بھی سن سکتے ہیں اور براؤزر کی تاریخ کی مکمل جانکاری، کال لاکنگ اور پیغامات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر بھی پوری نگرانی بچوں کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو ایپ ہے وہ ہے دا ٹروتھ اسپائی ایپ۔ دا ٹروتھ اسپائی ایپ، اس ایپ کی ٹریکنگ خصوصیت اس کی وجہ سے صارفین اپنی گم شدہ ڈیوائس کا کھوج لگا سکتے ہیں، اور اس ایپ میں بھی براؤزر اور GPS سسٹم کی مانیٹرنگ بھی شامل ہے۔ مفت دستیاب ہے۔ اینڈرائیڈ ایپ والدین کے لیے بہترین ہے جو ہر وقت درست مقام کو ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، یعنی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی پوری نگرانی اس پر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ اسپائزی ایپ ہے۔ اسپائزی ایپ یہ بھی بآسانی انسٹال ہونے والی ایپ بچے کے اینڈرائیڈ فون کے لیے بہترین مانیٹرنگ کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اس ایپ کے ذریعے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے پر نظر رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے محفوظ کیے گئے ملٹی میڈیا مواد کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایپ کی لاگر ٹول کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ بچے نے کیا ٹائپ کیا ہے اور کیا کس کو بھیجا ہے، یہ بھی جانکاری آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں ہے چلڈرن ٹریکنگ۔ چلڈرن ٹریکنگ ایپ، یہ ایپ والدین کے لیے نعمت ہے۔ یہ دیگر اینڈرائیڈ ایپ سے ذرا مختلف ہے، اس لحاظ سے یہ نہ صرف بچوں کی آن لائن سرگرمیوں سے باخبر رہنے میں معاون ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی انہیں ٹریکنگ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا بچہ کس کے یہاں ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آخری جو ایپ ہے وہ فامی سیف ایپ ہے۔ FAMISAFE، فامی سیف ایپ۔ فامی سیف مانیٹرنگ ایپ اور دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایپ اپنے سافٹ ویئر کی وجہ سے اتنی منفرد ہے کہ والدین بآسانی بچے کے موبائل پر کسی وقت بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ یہ اتنے قسم کے ایپ ہیں، اگر ان کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم بچوں کی اس پر اچھے انداز میں نگرانی کریں۔ کیا آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا آواز میری آ رہی تھی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی تو یہ جو ایپ بتائے گئے ہیں اگر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے ذریعے سے جن کی بھی ہمیں نگرانی کرنی ہے ان کے موبائل کو اس سے کنیکٹ کر دیں ان کے نمبر کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ
ہم اپنے بچوں اور بچیوں اور گھر کے ان افراد کی جن کی ہم تربیت چاہتے ہیں، جن کو ہم بنانا چاہتے ہیں اور جن کو ہم مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے نگرانی نہیں کی تو آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں خیالات پک رہے ہیں اور کیسے اس کے نظریات بگڑ رہے ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور بچہ کبھی اس کا اظہار کرے گا بھی نہیں آپ کے سامنے، لیکن اچانک کسی دن ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی کہ یہ میرے گھر میں کیا ہو گیا۔ بچہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، بچہ مشرک اور کافر بھی ہو سکتا ہے، بچہ بدھسٹ اور بے دین اور ملحد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے بھیانک واقعات اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی قریبی ہمارے نماز پڑھنے والے مصلی اور اٹھنے بیٹھنے والے، وہ ایک دن آ کر جو ہے وہ رونے لگے بہت زور زور سے۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ تو بدھسٹ ہو گیا اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ اس وقت وہ بدھسم کی بات کرتا ہے اور اسلام پر اعتراضات کر رہا ہے اور روزے نماز سب کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، یہ ایک گھر کی داستان نہیں ہے، یہ ہزاروں گھر کا یہی معاملہ ہے۔ جو بچے آزادانہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے من سے چلا رہے ہیں۔ آواز کٹ گئی ہے آپ کی شاید، آپ کی آواز کٹ گئی ہے شاید۔ ہیلو، جی ابھی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا۔ تو بس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم سب خاص کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی ضرور نگرانی کریں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو تیار نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو قیامت کے دن ہمارا بچنا اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی بچے اور یہی ہمارے ماتحت جن کی ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہم ان کو صحیح رخ دے سکتے تھے اور ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ حاضر ہو کر یہ کہیں گے کہ ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یہ ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے والدین تھے، یہ ہمارے ذمہ دار تھے، انہوں نے ہمیں صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے اور غلط راستے پر چلے گئے۔ ربنا آتہم ضعف استغفر اللہ۔ فریاد کریں گے کہ اللہ آپ انہیں دوگنا عذاب دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر اپنی لعنت جتنی ہو سکتا ہے اپنی لعنت اور پھٹکار برسائیے۔ یہ وہی بچے اور بچیاں کریں گے جن کے لیے آدمی بیچارہ سب کچھ لگا دیتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن یہی بچے کل قیامت کے دن اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہماری اور آپ کی، تمام اس میں شریک ہونے والوں کی، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو آگے سنیں، سب کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ہم خود اپنی ذات کی نگرانی کریں، اپنے اندر یہ بار بار دیکھیں کہ ہمارے اندر کے خیالات، جذبات، احساسات کیسے بن رہے ہیں، ہماری تنہائیاں پاک و صاف ہیں یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارے بچے کس رخ پر جا رہے ہیں، ان کی ان ایپ کے ذریعے سے اچھی طریقے سے نگرانی کی جائے تاکہ ہمارے بچے مستقبل کے لیے تیار ہوں۔ مستقبل ہمارا ایسا ہونے والا ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ تیار کرنا ہوگا تاکہ آگے آنے والے حالات کا جم کر یہ مقابلہ کریں اور حق کے غلبے کے لیے وہ آخری کوشش کریں جو کوشش ان کی
حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے اور ان کے ساتھ ہماری نسلیں کھڑی ہوں، ہمیں اس رخ پر اپنے بچوں اور بچیوں کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کیا جائے، یہ سب سے اہم اور نازک مسئلہ اس وقت کا ہے۔ اگر ہم نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم کا استعمال صرف اچھے اور جائز اور بہترین اور تعمیری مقصد کے لیے کریں، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ محترم، بعض بہنوں نے اور بھائیوں نے کچھ سوالات اسی موضوع سے متعلق کیے ہیں، تو پیش کر سکتے ہیں، اجازت ہے؟ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی، کچھ سوالات بعض بہنوں اور بھائیوں نے کیے ہیں تو ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ موضوع سے متعلق ہے۔ اصل کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ جی جی آپ پوچھ لیجیے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ آن لائن تعلیم کے فائدے تو سمجھ میں آتے ہیں کہ دور دراز علماء کرام سے گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نقصانات بھی ہیں کیا آن لائن تعلیم میں، آن لائن پروگرامس میں؟ جی جی نہیں، دیکھیے اس میں بالکل واضح بات ہے کہ آن لائن نہ تعلیم نقصان دہ ہے اور نہ پروگرام نقصان دہ ہیں۔ بس یہ ہے کہ آن لائن تعلیم کا جو ہے استعمال صحیح ہو اور پروگرام بھی اچھے ہوں تو آن لائن پروگرام کیے جا سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا جو مثبت پہلو ہے، استعمال کرنے والے بہت بڑے بڑے پروگرام چلا رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی لاک ڈاؤن میں جو ان کا فائدہ ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ہم لوگ خود آن لائن کلاسز انٹرنیشنل پیمانے پر شروع کرنے کا ایک پلان کر رہے ہیں، اس کا پورا وہ تیار ہو رہا ہے سیٹ اپ۔ اس میں فردن ایک ایک بچے کو ایک وقت میں الگ الگ تعلیم دی جائے گی، پوری دنیا سے لوگ جڑیں گے۔ تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو باہر بھیجنے کی اور ان کے لیے بس اور وین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کا کلاس بس اچھے سے اچھے آدمی سے بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے دلوا سکتے ہیں، بس اس میں نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضروری ہے کہ بچہ اس آن لائن تعلیم کے نام پر اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی شناخت ظاہر کرنا خاص طور سے بہنوں کے لیے کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہاں جی اس میں جو ہے میری رائے یہ ہے کہ شناخت اگر ظاہر کرنا ضروری ہو کہیں پر تو پورے حجاب کے ساتھ اور پورے اسلامی انداز میں شناخت ظاہر کی جائے، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو شناخت ظاہر نہ کریں تو بہتر ہے۔ صرف یعنی وائس سے اس میں ہوتا کیا ہے شیخ کہ تصویر کے علاوہ، تصویر وغیرہ لگانے کے، ڈی پی لگانے کے علاوہ بھی کچھ آپشنز اس میں پروفائل کے رہتے ہیں، تو نام لکھنے کا آپشن ہوتا ہے اس میں، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے سامنے والے کوئی خاتون ہے، تو ایسا یہ اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، میں نے کہا اگر ضرورت ہے تو لگا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں کہیں ایسی جگہ لیکچر دینا ہے جہاں لوگ نام سے متعارف ہونا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا پلیٹ فارم اگر ہے جس میں ہر ایک شامل ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اس میں تو جہاں تک ہو سکے اس میں خواتین ہماری وہ اپنے آپ کو اس انداز میں ظاہر کریں کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور غلط طریقے سے کوئی کمنٹس یا اس طرح کی باتیں نہ ہوں جس سے کسی کو تکلیف۔ ایک اور سوال ہے کہ ضرورت کے وقت سوشل میڈیا پر غیر محرم مردوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے دینی مسائل سے متعلق علماء سے جب رابطہ کرنا ہو تو؟ ہاں، رابطہ اگر ضرورت ہے تو بالکل کر سکتی ہیں، بالکل اس کی اجازت ہے۔ بس یہ ہے کہ جس حد تک ضرورت ہو اسی حد تک رابطہ کر سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ انہیں 10 مرتبہ شیئر کرو تو اس سے یہ حاصل ہوگا،
اسے اتنا شیئر کرو تو اس سے فلاں برکت حاصل ہوگی، فلاں مکان کا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کے ہاں جو ہے یہ سب تو عوامی جاہلوں کی باتیں ہیں، اس کا کوئی قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ جی اور جو چیز بھی شیئر کرنا ہو، یہ بات سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی شیئر کرنا ہو پہلے اس کی کسی مستند عالم سے باقاعدہ تصدیق کروا لے کہ یہ واقعی میں جو میسج ہے یہ قرآن حدیث سے متعلق ہے بھی یا نہیں۔ اگر کسی کا بنایا ہوا ہے، کسی کا تیار کیا ہوا ہے، قرآن حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو بہرحال ایسے میسج کو فارورڈ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اسی چیز کو آگے بھیجنے کی اجازت ہے جس کی تصدیق ہو، اور وہ بھی مستند تصدیق ہو، صحیح تصدیق ہو۔ ایک اور سوال ہے کہ کئی بار سوشل میڈیا پر، خاص طور سے واٹس ایپ وغیرہ پر دعائیں، اذکار آتے ہیں اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے کہ آپ انہیں پڑھ کر آگے شیئر کریں، تو جتنے لوگ پڑھیں گے ان کا ثواب آپ کو ملے گا یقیناً، لیکن کیا ایسا پڑھنے سے یا ایسا بھیجنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے؟ ہاں، اگر وہ ہے مستند دعا ہے، حدیث ہے کوئی اور جی دعا ہے جو ثابت شدہ ہے، تو اس کو بہرحال جو بھی پڑھے گا ثواب ملے گا، جو شیئر کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک آخری سوال ہے، جی کسی بھائی نے کہا ہے کہ جو اپلیکیشنز آپ نے بتلائے ہیں، وہی جو اپلیکیشنز آپ نے بھی ذکر کی ہیں ان کو ایک مرتبہ اور ذکر کر دیں۔ جی اچھا، جی تو یہ نہیں، اس میں یہ جو ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو اس میں ہاں تو جی جی، وہ اس چیز میں ریکارڈ ہو ہی جائے گی۔ بالکل صحیح ہاں، ریکارڈ وہ ہوگا ریکارڈ ہو جائے انشاءاللہ۔ گی کیونکہ اور ہاں ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، ہمیں ان سے کچھ ضروری بات جی کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے شیخ، تو وہ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ وہ تو ریکارڈ ہو ہی چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں انشاءاللہ ان تک پہنچا دیں گے جی انشاءاللہ۔ آپ کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور جی ہم جی آپ سے یقیناً ہم آپ سے مستفید ہوئے، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو احباب ہیں، بہنیں ہماری اور بھائی ہمارے بعض، تو انہوں نے بھی الحمدللہ آپ سے استفادہ کیا۔ ہم بے انتہا آپ سے شکر گزار، آپ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور زیادہ دین و ملت کی خدمت لیں، اور زیادہ آپ کو جی اپنے آمین مقرب بندوں میں آپ کو شمار کر لیں، اور جو آمین۔ بھی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی توفیق سے لے رہے ہیں انہیں قبولیت کا درجہ عطا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک آپ سب اللہ، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، تقبل اللہ جہودکم ومساعیکم اللہم الطیبہ۔ آمین، اللہم آمین یا رب السلام العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔